جمہوریت اور آمریت میں بنیادی فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ آمریت میں حکمرانوں کے پاس اپنی مرضی کے علاوہ کوئی دوسرا آپشن موجود نہیں ہوتا، کسی دوسرے آپشن پر غور کرنے کی انہیں ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ مطلق العنان ہوتے ہیں، اپنی مرضی کرتے ہیں، عوام جائیں بھاڑ میں، ان کی کوئی رائے، کوئی مرضی، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ لیکن جمہوریت میں ظاہر ہے عوام سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، عوام نے حکمرانوں کو مینڈیٹ دیا ہوتا ہے اور حکمران ہر بات سے عوام کو آگاہ رکھتے ہیں، انہیں عوام کے غضب کا، غیظ کا، غصے کا ڈر ہوتا ہے، عوام کے احتجاج کا ڈر ہوتا ہے، عوام کی رائے کو وہ انکلوڈ کرتے ہیں۔ اگر وہ عوام کی رائے کو اہمیت نہیں دیں گے تو اگلی مرتبہ انہیں ووٹ نہیں ملے گا، وہ حکمران نہیں بن سکیں گے، چنانچہ وہ عوام سے ڈر کر رہتے ہیں۔ لیکن پاکستان میں چونکہ جمہوریت نہیں ہے، لہٰذا یہاں تمام فیصلے بالا ہی بالا ہو جاتے ہیں اور عوام کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد جب کوئی فیصلہ ان کے حق میں نہیں آتا اور وہ احتجاج کرتے ہیں تو پھر ان پر ڈنڈے برسائے جاتے ہیں، اور یوں ملک ترقی کے راستے پر نہیں چل پاتا، کیونکہ عوام دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان حکمرانوں کو تو ہماری رائے سے، ہماری تکلیف سے کوئی دلچسپی نہیں، یعنی جب عوام یہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہمارے حق میں نہیں ہوا تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انہیں اس فیصلے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے، ان کے مفادات کو نقصان پہنچتا ہے۔ لیکن حکمران یہاں پر پاکستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتے ہیں، عوام کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ مستقل عوام کو اپنے سے دور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور پھر جب ان کے کچھ کام اچھے بھی ہوتے ہیں لیکن عوام میں جب وہ بدظن ہو جاتے ہیں، غصہ آ جاتا ہے کہ انہوں نے ہمارے مفادات کا خیال نہیں رکھا بے شمار مقامات پر، تو وہ ان حکمرانوں کے اچھے کاموں کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان کو ووٹ نہیں دیتے، جس کی وجہ سے آمر نما حکمرانوں کو اور غصہ آتا ہے اور وہ اور دھاندلی کرتے ہیں اور وہ اور عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے فارم 47 تراشتے ہیں۔ یوں یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں پاکستان سال ہر سال سے مبتلا ہے۔ یہاں پر عوام حکمران چاہے ان کی مرضی کے، یعنی ان کے لیے کچھ اچھے کام بھی کریں، لیکن چونکہ وہ ان کی مرضی سے نہیں کرتے، ان کی رائے کے مطابق نہیں چلتے، تو عوام ایسے زبردستی کام کرنے والے حکمرانوں سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں اور نتیجتاً حکمران اپنی مرضی مسلط کرنے کے لیے عوام پر غصے میں آ کر اور دھاندلی اور فارم 47 اور اپنی مرضی کے جو چمچے ہیں ان کو مسلط کرنے کے طریقے ڈھونڈتے چلے جاتے ہیں۔ یہ ایک وشیس سائیکل ہے جس میں سال ہر سال سے پاکستان پھنسا ہوا ہے۔ امریکہ اور پاکستان کے مابین تجارتی مذاکرات جاری ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پاکستان پر وہ 29% کی 39% ٹیرف لگا دیا تھا۔ امریکہ پاکستان کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے، اس ضمن میں کہ ہمارے دوست تو بڑے ہیں، چین ہے، سعودی عرب ہے، UAE ہے، لیکن دنیا میں جس ملک کو پاکستان سب سے زیادہ ایکسپورٹس کرتا ہے اور جہاں سے سب سے زیادہ ایکسپورٹس کے بدلے میں فارن ایکسچینج کماتا ہے، اس کا نام امریکہ ہے۔ پاکستان سب سے زیادہ اپنی چیزیں امریکہ کو بیچتا ہے اور وہاں سے ظاہر ہے پھر فارن کرنسی میں کمائی کرتا ہے۔ اور اب امریکہ نے ہماری مصنوعات پر کوئی 29% کے 39% ٹیرف لگا دیا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکہ کی جو مصنوعات پاکستان میں بکتی ہیں ان پر ہم نے ٹیرف نہیں لگایا ہوا اور تم نے ٹیرف لگایا ہوا ہے تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ ساری دنیا میں جو اس نے ٹیرف کا کھیل کھیلا ہے تو اس نے پاکستان سے جو ایکسپورٹس ہوتی ہیں امریکہ کو، ان پر جو ٹیرف لگایا ہے، اگر اب وہ ٹیرف ہماری مصنوعات کو ادا کرنا پڑے گا، ہمارے مینوفیکچررز کو ادا کرنا پڑے گا، تو ان کی تو کمر ٹوٹ جائے گی، وہ تو پھر وہ چیزیں ایکسپورٹ کر ہی نہیں سکیں گے، انہیں تو کوئی پروفٹ کی بجائے الٹا لاس ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو یوں ہم اب ان سے مذاکرات کر رہے ہیں، ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ آپ ٹیرف کم کر دیں، اور بدلے میں ہم آپ کو ایسے کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں معدنیات کے ٹھیکے دے دیتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کر دیتے ہیں۔ عوام سے پوچھے بغیر یہ مذاکرات ہو رہے ہیں، اور اس ہفتے کے دوران وزارت خزانہ کے ذرائع جو خبریں دے رہے ہیں میڈیا آؤٹلیٹس کو، ان کے مطابق مبینہ طور پر یہ مذاکرات ختم بھی ہو جائیں گے، جو پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور امریکہ کے وزیر تجارت کے مابین جاری ہیں، جن کے متعلق یہ ٹیلی فون پر یہ مذاکرات ہوا کرتے ہیں، جن کے متعلق یہ امکان ہے کہ یہ رواں ہفتے کنکلوڈ بھی ہو جائیں گے، اور ان میں پاکستان 39% کی بجائے 14% ٹیرف پر متفق ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، 20% ٹیرف پر مان جائے، کوئی پتہ نہیں، اور اگر 0% ٹیرف، ظاہر ہے ایسا تو نہیں ہوگا، پر ایگریمنٹ ہو جائے اور اس کے بدلے پاکستان میں بے شمار قسم کے ٹھیکے امریکہ کو اندھا بانٹے ریوڑیاں اپنوں میں کے مصداق مفت دے دیے جائیں، جیسے کہ ریکوڈیک کا ٹھیکہ دیا گیا تھا، اور اس طرح کے کوئی اور کام کر دیے جائیں جس سے پھر پاکستان کے عوام کے مفادات کو ذکر پہنچے، پھر بلوچ یا پٹھان یا جس کے علاقے میں وہ ٹھیکے دیے جائیں گے وہ ناراض ہوں، پھر ملک کے اندر احتجاج شروع ہو، کسی کو کچھ پتہ نہیں۔
مگر حکمران اپنی مرضی سے یہ فیصلے بڑی تیزی کے ساتھ کرنے میں مصروف ہیں اور عوام کو ہوا بھی نہیں لگ رہی. اور اب جب یہ فیصلہ ہو جائے گا اور عوام کے سامنے پڑھ کر سنایا جائے گا کہ مبارک ہو، ہم نے امریکہ سے اتنے ٹیرف پر اور اتنی کانوں کے ٹھیکے دینے پر یہ ایگریمنٹ کر لیا ہے، تو اس کے بعد جب انڈسٹریز احتجاج کریں گے کہ ہم اس ٹیرف پر اپنی مصنوعات کس طرح فروخت کر سکتے ہیں، تو کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہوگا. جب اس صوبے کے عوام کہیں گے کہ آپ نے ہماری زمین، ہماری معدنیات کا ٹھیکہ کسی فرم کو ہم سے پوچھے بغیر کیسا دیا، وہ پروٹیسٹ کریں گے تو ان کو بھی طاقت سے کرش کر دیا جائے گا. یوں یہ وشیس سائیکل پاکستان میں ہمیشہ چلتا رہے گا بدقسمتی سے، جہاں پر عوام کو نظر انداز کر کے کیڑے مکوڑے سمجھ کر اپنی مرضی ان پر مسلط کرنے کا سلسلہ چلتا رہے گا، جس کے نتیجے میں حکمرانوں میں اور عوام میں دوریاں بڑھتی چلی جائیں گی. لیکن کوئی اس گیپ کو برج کرنے کے لیے ڈائیلاگ پر، مذاکرات پر زور نہیں دے گا. حالانکہ جمہوریت کا تو مطلب ہی ڈائیلاگ ہوتا ہے، مذاکرات ہوتا ہے، عوام کی رائے پوچھ کر اس کے مطابق عمل کرنا ہوتا ہے، ان پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا ہوتا. لیکن چونکہ یہاں پر پپٹ حکومتیں ہیں جن کی اصل بنیاد وہ طاقتور لوگ ہیں جو ان کو ان کرسیوں پر بٹھائے ہوئے ہیں، اور وہ طاقتور تو ظاہر ہے سب کچھ طاقت سے کرتے ہیں، لہٰذا یہاں پر سب کچھ ڈنڈے سے کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. بھلے عوام کی فائدے کی کوئی بات ہو، لیکن جب آپ عوام کا فائدہ بھی ان پر ڈنڈے سے مسلط کریں گے تو نتیجہ مزاحمت کی صورت میں نکلے گا. اور یوں ملک میں سوائے انتشار کے، سوائے طوائف الملوکی کے، سوائے حکمرانوں اور عوام میں دوریاں پیدا ہونے کی اور کچھ نہیں ہوتا. اور جب دوریاں بڑھ جاتی ہیں تو پھر بیرون ملک سے آئے ہوئے ایجنٹوں کو اس ملک میں انڈین سپانسر ٹیررزم اور اس طرح کی چیزیں پھیلانے کا جو ہے وہ امکان نظر آتا ہے. جیسے کہ ایران میں موساد کے ایجنٹوں نے آخر کچھ ایرانیوں کو خریدا تبھی تو وہ اپنا کام کر پائے نا. ایسے ہی اگر پاکستان میں ہم یہ کہتے ہیں بلوچستان میں، خیبر پختونخوا میں، مختلف علاقوں میں دہشت گردی ہے اور انڈین سپانسر ٹیررسٹ ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے وہ انڈیا سپانسر ہی کر رہا ہے نا. انڈیا کے لوگ خود تو یہاں نہیں آ رہے، کوئی ایک آدھا کلبھوشن یادو ضرور آیا، لیکن سارے انڈین تو یہاں نہیں آ گئے. یہاں پر ہمارے لوگوں کو وہ خرید کر اگر یہ کام کرواتے ہیں تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے لوگ بکنے پر کیوں تیار ہو جاتے ہیں، وہ بھی اپنے دشمن کے سامنے. وہ اس لیے کہ جب وہ سال ہر سال کوششیں کرتے رہتے ہیں اور دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ان کے حکمران ان کی کوئی بات نہیں مانتے، تو پھر وہ دل برداشتہ ہو کر اس طرح کی سرگرمیوں میں ملوث ہو جاتے ہیں. ایسے دل برداشتہ لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے اور ان کو اپنے ساتھ ملانے کی ضرورت ہوتی ہے، ان سے معافی مانگنے کی ضرورت ہوتی ہے. جیسے کہ آصف زرداری نے جب صدارت لینی ہوتی ہے، جب حکومت لینی ہوتی ہے تو وہ بلوچوں سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور جب انہیں عہدے کرسیاں مل جاتی ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی مظلوم بلوچ بھی موجود ہیں، کوئی مظلوم پٹھان بھی موجود ہیں. اس طرح کی روش کو اگر ہم ترک نہیں کریں گے تو پاکستان میں بالکل دوسرے ملکوں کو مداخلت کا اور عوام اور حکومت کو لڑانے کا موقع جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ ملتا چلا جائے گا.